ادھر حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اہل مکہ کی جو امانتیں تھیں وہ ان کے حوالے کر دی اور کعبے کے اوپر چڑھ کر بلند آواز سے یہ اعلان کیا، اے لوگوں، کیا کسی کی کوئی امانت ہے یا کسی کی کوئی وصیت ہے یا رسول اللہ پر کسی کا کچھ مطالبہ یا حق باقی ہے تو آ کر مجھ سے لے لے۔ چنانچہ جب کوئی بھی نہ آیا تو آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ بنت محمد علیہ السلام، حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام، فاطمہ بنت حمزہ بن عبد المطلب علیہ السلام اور حضرت فاطمہ بنت زبیر بن عبد المطلب علیہ السلام اور دیگر افراد کے ساتھ علل اعلان یثرب کی جانب عازم سفر ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے ہمراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کرنے والی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ ام ایمن اور ان کے بیٹے بھی تھے، اور اسی کاروان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روانہ کردہ ایلچی ابو واقد لیسی بھی واپس لوٹے جو قافلے کی رہنمائی کر رہے تھے۔ ایک بار انہوں نے اونٹوں کو تیز دوڑانا شروع کر دیا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو واقد، عورتوں کا خیال رکھو، یہ کمزور ہیں۔ ابو واقد نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہمیں پکڑنے والے نہ پہنچ جائیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ وہ تم سے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو تمہیں ناگوار ہو۔ پھر حضرت علی علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر آہستہ آہستہ چلنے لگے، اور اس وقت آپ علیہ السلام کی زبان پر یہ رجس جاری تھا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، لہذا اپنی کمزوری کو دور کر دو، رب الناس تمہارے ہر اہم کام میں تمہارے لیے کافی ہے۔ آپ علیہ السلام اسی طرح چلتے رہے، مگر جب آپ زجنان نامی جگہ کے قریب پہنچے تو قریش کے 7 گھڑ سوار جو چہروں پر نقاب ڈالے ہوئے آپ علیہ السلام کا تعاقب کر رہے تھے پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ 8واں آدمی حارث ابن امیہ کا غلام جنا تھا جو بہت نامور جنگجو تھا۔ جب وہ لوگ آپ علیہ السلام کے قافلے کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام حضرت ام ایمن اور ابو واقد کے پاس آئے۔ اس وقت ان سب لوگوں کی نظریں آپ علیہ السلام کی جانب تھیں۔ آپ علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا، اونٹوں کو بٹھا کر باندھ دو۔ یہ حکم دے کر آپ علیہ السلام آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ خواتین سواریوں سے اتر گئیں۔ اتنی دیر میں وہ لوگ اور قریب آئے تو آپ علیہ السلام اپنی تلوار کھینچتے ہوئے ان کی طرف بڑھے تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے نزدیک آ کر کہا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ جان بچا کر نکل جاؤ گے؟ واپس چلو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں ایسا نہ کروں؟ وہ بولے، تم ذلت کے ساتھ پلٹائے جاؤ گے یا ہم تمہارا سر اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اتنے میں وہ سارے گھڑ سوار عورتوں اور سواریوں پر قبضہ کرنے کے لیے ان کی طرف لپکے تو حضرت علی علیہ السلام ان کے درمیان حائل ہوئے۔ اتنے میں جناح نے آپ پر اپنی تلوار سے وار کر دیا۔ آپ پھرتی کے ساتھ اس کے وار سے بچے اور پھر آپ نے بڑی تیزی سے اس پر وار کیا کہ آپ کی تلوار اس کے سر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہوئی گھوڑے کی پیٹھ کو چھوتی ہوئی نکل گئی، اور آپ علیہ السلام نے ان لوگوں پر حملے اور شدید کر دیے تو وہ سب کے سب آپ کے پاس سے تتر بتر ہو گئے اور کہنے لگے، اے ابو طالب کے بیٹے، تم ہمارے ہاتھوں بچ گئے۔ ان کے جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اپنے ابن ام کے پاس یثرب جا رہا ہوں، چنانچہ جو میرے ہاتھوں مرنا چاہتا ہو یا اپنا خون بہانا چاہتا ہو وہ میرا پیچھا کرے۔ آپ کی بات سن کر کفار قریش کا وہ گروہ ذلت و خواری کے ساتھ گردن جھکائے ہوئے واپس چلا گیا۔ پھر آپ ام ایمن اور ابو واقد کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اپنی سواریوں کو آگے بڑھاؤ۔ گرمی کا موسم اور عرب کے پتھریلے راستے، پھر اس سفر میں کوسوں دور تک حضرت علی علیہ السلام کو پیدل بھی چلنا پڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کے دونوں پیر سوج گئے اور نامعلوم کتنے چھالے تلووں میں پڑ پڑ کر پھوٹتے رہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا نامی گاؤں میں حضرت علی علیہ السلام کے انتظار میں قیام پذیر تھے۔ جب حضرت علی علیہ السلام قبا پہنچے تو رسول خدا نے علی علیہ السلام کا گرد آلود چہرہ اور زخمی پیر دیکھے تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بڑی دیر تک علی علیہ السلام کو سینے سے لگائے ہوئے ذمہ داریوں کو بہترین انداز میں انجام دینے پر انہیں داد تحسین و آفرین دیتے رہے۔ جب قافلے والے آرام کر چکے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام ساتھیوں اور گھر والوں کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینے کے مسلمانوں نے اشعار، ترانوں اور نعروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار استقبال کیا۔ اوس و خزرج کے قبیلوں کے سرداروں اور بڑے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلے دل سے خوش آمدید کہا۔
اور اپنا تمام سرمایہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ جس قبیلے کے علاقے سے بھی گزرتے، اس قبیلے کے سردار اس امید میں آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناکے کی مہار تھام لیتے تھے کہ شاید آپ انہی کے یہاں نزول اجلال فرمائیں اور انہیں اپنی ضیافت کے شرف سے نواز دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعائے خیر کر کے ان سے یہ فرماتے ہوئے آگے بڑھ جاتے کہ اس ناکے کو چھوڑ دو تاکہ یہ خود چلتا رہے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے مامور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناقہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس ایک کھلی جگہ پر جا کر رک گیا تو آپ عماری سے نیچے تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور دوسری خواتین بھی اتر آئیں اور ام خالد کے پاس قیام پذیر ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے والد گرامی کے ہمراہ 7 مہینے تک، یعنی جب تک مسجد نبوی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سادہ سا گھر تیار نہ ہو گیا، اسی گھر میں رہیں۔